قمیض چلیں منگا لیتے ہیں، چونکہ آپ یہ بتا رہے ہیں تو یہ طریقہ ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ میں پہلے بتا دوں، آپ کی قمیض اگر چھوٹی ہوئی اچھا تو آپ پہ جادو کی علامت ہے. اچھا پہلے بتا دوں، آج پتا چل جائے چلیں میں جادو نہ قمیض نکل منگا آیا. لیتا ہوں. یہ ذرا یہاں سر میری قمیض پکڑائیے گا پلیز، ایک قمیض مجھے دیجیے گا. ابھی دیکھتے ہیں کہ عثمان بھائی کیسے اس قمیض کو چھوٹا کر کے دکھاتے ہیں. جی جی کس طرح میں یہ پہلے کہہ رہا ہوں اگر یہ قمیض چھوٹی ہوگی تو جادو نکل آئے گا. ٹھیک ہے جی. چلیں جی یہاں سے پکڑیں. یہ آپ اس سائیڈ سے یہ والی سائیڈ پکڑ لیں گے ذرا. اچھا کیونکہ مضبوط ہے. چلیں یہاں سے پکڑ لیتے ہیں. اچھا یہ پیمانہ ہے اور اس کو میں پہلے بتا دوں یہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کوئی بعد میں سوچے کہ شاید یہ چھوٹا بڑا ہو گیا. اس سے آپ میجر کریں گے. یہ اس سے میں میجر کروں گا. چلیں ٹھیک ہے جی. اب آپ جی بالکل یہ اوپر کر کے ادھر ہی ہے. اب یہ بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے پورا ہے بالکل. جی پورا ہے. یہ اس کو میں ہلا رہا ہوں، یہ پورا ہے بالکل. ٹھیک ہے. اب میں نے کچھ صورتیں پڑھنی ہیں. ٹھیک ہے. ایک صورت پڑھوں گا، اونچی آواز میں پڑھوں گا، اس کے اوپر پھونکوں گا پڑھنے کے بعد. تو آپ اگر تھک جائیں تو نیچے بھی کر لیجیے گا، کوئی نہیں. میں ایک صورت پڑھوں گا. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اچھا یہ جس طرح میں نے سورت تلاوت کی ہے پڑھی ہے تو آپ یہ چیک کریں گے. یہ میں ابھی چیک کرواؤں گا. ادھر ہی اپنا ہاتھ رکھیے گا. اگر میرا کیمرہ دکھا رہا ہے علی بھائی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ادھر سے پھر میں چیک کروا رہا ہوں. یہ تو اب فٹ نہیں آ رہا. یہ دیکھیں تقریباً آدھے انچ کے برابر فرق پڑ گیا قمیض کو. آپ نے پکڑا ہوا تھا. دیکھیں دوسری چیز سمجھنے کے لیے بھائی یہ ہے کہ ہاتھ سلپ ہو کے آگے کو نہیں آ سکتا، پیچھے تو جا سکتا ہے، بڑا ہو سکتا ہے نا. یہ قمیض چھوٹی ہو گئی ہے. بالکل میں نے آپ کو کہا تھا اب میں جادو نکل آنا علاج کروانا پڑ جائے گا. اللہ معاف کرے. اچھا میں اس کو انشاءاللہ میں مذاق کر رہا ہوں. اب یہ دیکھیں کیمرہ میرا دکھا رہا ہوگا اس چیز کو. یہ جی صاف ظاہر ہے. مجھے کم از کم کتنا آدھے انچ سے زیادہ فرق پڑ گیا ہے قمیض کو. بالکل تقریباً. بالکل. اچھا اب علی بھائی یہ جو آپ کو میں نے چیز کر کے دکھائی، آپ کبھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی غلط گائیڈنس ہو سکتی کیونکہ میں نے اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کی. ٹھیک ہے اور پھونکا. جی کوئی اس میں کوئی غیر شرعی چیز ظاہری نظر نہیں آئی، لیکن یہ ایک نفسیاتی طور پہ غلط طریقہ تھا. میں کرتا رہا ہوں، چھوڑ دیا. اچھا ٹھیک ہے. اب آپ سے تو میں ویسے کیمرے پہ دکھا رہا ہوں، جو ایک ذہنی پریشان آدمی آئے گا اس کی قمیض اس طرح چھوٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب وہ بتائیں کہ اس بیچارے کی کیفیت کیا ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے. اب آپ اس سے تو کنفرم ہو جائے گا کہ جادو ہوگا. اب آپ کو یہ نہیں آپ نے کوشچن کیا کہ یہ چھوٹی کیسے ہوگی. آپ کو سمجھ لگی کہ بات چھوٹی کیسے ہوئی؟ نہیں مجھے تو نہیں لگی. مجھے تو ایسے ہی لگا کہ واقعی جیسے آپ نے کچھ پڑھ کے جو پھونکا ہے تو اس وجہ سے چھوٹی ہوگی. دیکھیں میں بتاتا ہوں. جب میں نے سورۃ شمس کی تلاوت کی، ٹھیک ہے، آپ کی توجہ اس طرف آئی اور لمبی سورت تھی. جی آپ نے بازو ادھر رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اب ظاہر بات آپ اگر ادھر ہی رکھتے تو میں اور پڑھتا رہتا کیونکہ آپ نے شروع میں تھا چھوٹی سورہ ہے تو میں اوپر ہی رکھا. لیکن آپ اگر ادھر ہی رکھتے تو سورۃ شمس سے اگلی سورت پڑھ دیتے. اگلی آپ نے تھک کے نیچے کرنے تھے نا. جب آپ چیک کروانے کے لیے قمیض پکڑتے ہیں
اس کے بعد جب اس کا آپ اینگل چینج کرتے ہیں تو اتنا فرق پڑ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ابھی دوبارہ پکڑیں, آپ کو میں بھی ایکسپیریمنٹ کر کے دکھاتا ہوں. اب میں نے پڑھنا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, پڑھنا اب میں نے کچھ نہیں ہے, لیکن آپ کو یہ کر کے دکھاؤں گا, پڑھے بغیر بھی چھوٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے میں کرتا رہا ہوں, یہ غلط تھا, چھوڑ دیا. اینگل چینج ہونے کی وجہ سے فرق پڑتا ہے. مثلا یہ آپ کو میں نے ابھی کہا کہ بازو اوپر کریں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. جب آپ نے اس ہائٹ پہ رکھ کے پمائش کروائی جی, اور اسی طرح جب آپ نیچے لے کے آئے, جی, سیم کپڑا اب تو نہیں, وہ فرق میں سمجھ گیا, انگوٹھوں کا اینگل چینج ہو گیا, یہ چینج ہوا تو فرق پڑ گیا, انگوٹھوں کا اینگل چینج ہوا. اب جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ معالج کے اوپر بڑا ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے. صحیح صحیح. پیشنٹ وہ کہہ لیں دیوانہ ہوتا ہے, وہ تو معالج کو جو ہے نا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے ایک مسیحا ہے. صحیح صحیح صحیح. لیکن ایک معالج کو ایسے سیدھے سادہ آدمی کو یوز نہیں کرنا چاہیے, اس کو پازیٹیو گائیڈ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ واقعتاً ایک اگر نفسیاتی پیشنٹ کے ساتھ یہ حرکت کی ہے, حرکت ہی کہوں گا میں, جو غلط چیز ہے. آپ کو سچا واقعہ بتا دیتا ہوں. میرے پاس ایک کاؤنسلنگ کے لیے یوتھ آیا, اس کی جاب نہیں لگ رہی تھی. صحیح. تو اس نے کہا میں ہر جگہ گیا ہوں, میں سائیکالوجسٹ کے پاس گیا ہوں, میں جادو کرانے والے مولوی صاحب, جادو کا علاج کرنے والے ہیں, ان کے پاس گیا ہوں. میں نے اشتیاق میں پوچھا کہ آپ کو کیا کہا انہوں نے, کہتے انہوں نے بس میرے یہاں پر ایک مارکر لگایا, یہاں پر ایک مارکر لگایا, اور پھر انہوں نے بتایا ان دونوں کے درمیان ڈسٹنس کم ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے تم پر جادو. تب میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کون سا طریقہ ہے, ایک مارکر ادھر لگاؤ, ایک مارک ادھر لگاؤ. تو ابھی جو آپ نے یہ سمجھایا, اس سے مجھے سمجھ آیا کہ شاید اس میں بھی کوئی ایسی, اس میں بھی بازو کی کوئی اینگل چینج ہوتا ہوگا. میرا اس میں اسکن ایکسٹینڈ ہوتی ہوگی, بعد میں اسکن قریب آ جاتی ہوگی, انہوں نے اس میں کوئی نہ کوئی میں بڑا تب بھی حیران ہوا تھا کہ یہ کون سی ٹیکنیک ہے. اچھا صحیح. تو یہ تھا قمیض چیک کرنے کا طریقہ. میں بڑا عرصہ, یعنی میرے پاس پیشنٹ آتے, اچھا کئی پیشنٹ پوچھتے تھے کہ سر یہ آپ کرتے ہیں تو یہ شریعت میں بھائی قرآن ہی تو پڑھا ہے آپ کے سامنے. بالکل ٹھیک. اچھا دوسری بات کہتے تھے تھرمامیٹر سے بخار نہیں چیک ہو سکتا, تو اس سے جادو کیوں نہیں چیک ہو سکتا. اب وہ پیشنٹ بیچارہ چپ کر جاتا تھا. تو حقیقت یہ ہے کہ اسے نفسیاتی مریض بنا دیا جاتا ہے. تو اگر کوئی معالج آپ سے قمیض مانگتا ہے, چیک کرتا ہے وہ دھاگے سے بالشت کے ساتھ, یہ مت سمجھیں کہ آپ کے اوپر واقعتاً جادو ہے, وہ ایک نفسیاتی ایشو بھی ہو سکتا ہے.